الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ محترم حضرات، آج 20 صفر المظفر ہے۔ پوری دنیا میں لوگ جنہیں داتا حضور گنج بخش علی حجویری کے نام سے جانتے ہیں، آپ کے عرس پاک کا آخری دن ہے۔ آپ کی شخصیت کے اوپر آپ کا علمی مقام، آپ کا تعارف، ان ساری چیزوں کو لے کر آج ہمارے پاس موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد محمود چشتی صاحب، جو ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قبلہ، آج داتا حضور گنج بخش علی حجویری کا عرس مبارک کا آخری دن ہے۔ آپ نے بھی یقیناً حاضری کا شرف ملا ہوگا، اور الحمدللہ میں بھی وہاں پہ گیا تو بے انتہا رش، اور وہاں پہ یعنی پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کے جس کو 1000 سال ہونے کو ہیں، اور 1000 سال پہلے جو دنیا سے چلا گیا۔ مجھے اپنے دادا کی قبر کا شاید علم نہیں ہے، ہم سب کو ایسے ہی ہے کہ کسی کو دادا کی قبر کا پتہ نہیں ہے، پر دادا کی قبر تک کا تو پتہ ہی کیوں نہیں نا۔ لیکن ایک ایسی علمی شخصیت، ایک ایسا صوفی کہ جو دنیا سے گیا 1000 سال ہو گئے ہیں، آج بھی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہزاروں سے زائد لوگ وہاں پہ جا کے، جن کو رہائش وہاں پہ ملتی ہے، کھانا ملتا ہے، صبح شام کا کھانا وہاں پہ لوگ کھاتے ہیں۔ ایک ایسے ولی کامل کہ جن کا اتنا بڑا فیضان، حضور غوث پاک سے بھی آپ کی ولادت پہلے ہوئی، وفات بھی آپ کی پہلے ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی جو پہچان ہے وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہے۔ قبلہ کیا فرماتے ہیں داتا حضور گنج بخش علی حجویری کی تعارف کے حوالے سے؟ آپ کہاں سے تشریف لائے، کہاں کا بھی یہاں پہ تشریف لائے، آپ کا مختصر جو تعارف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج یہاں پہ آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت اور ان کے عرس پاک کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کا اہتمام کیا ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں تک حضور فیض عالم کے تعارف کا تعلق ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، جی، اور آپ کے والد گرامی کا نام عثمان ہے، ماشاءاللہ۔ اور آپ نجیب الطرفین سید ہیں کہ والد کی طرف سے بھی سید اور والدہ کی طرف سے بھی سید اچھا، ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لاہور آپ افغانستان کا ایک شہر ہے غزنی، اچھا، غزنی سے آپ لاہور تشریف لائے تھے۔ جی، آپ کو کہا جاتا ہے علی بن عثمان جلابی ثم الحجویری۔ اچھا، یہ جو دو نسبتیں ہیں جلابی اور حجویری، وہ یوں ہے کہ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کی جو ولادت ہے یہ غزنی شہر کا ایک محلہ تھا جلاب، اچھا، اچھا، یہ آپ کی پیدائش وہاں پہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کی پیدائش کے بعد پھر آپ کے جو والدین تھے انہوں نے اپنی رہائش منتقل کر لی تھی محلہ حجویر میں، اچھا، تو ان دو محلوں کی نسبت سے آپ کو جلابی اور پھر حجویری کہا حجویری جانے لگا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 34 سال اچھا، علم ظاہر اور علم باطن کو پڑھا ہے۔ جی، 34 سال کے بعد یہ علوم ظاہرہ اور باطنہ کی تکمیل کے بعد پھر آپ کے جو شیخ تھے حضرت سیدنا محمد بن حسن جی، خطلی اچھا، رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
ان کے حکم کے اوپر آپ پھر لاہور تشریف لے آئے اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ اچھا تو یہ تو ہے آپ کا مختصراً تعارف۔ تعارف، ٹھیک ہے۔ جی اور پھر قبلہ ایک ہوتا ہے کہ آج کل جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی چھریوں والا پیر ہے، جی جی کوئی چڑیوں والا پیر ہے، کوئی ایسے ہی ہے۔ سگریٹ والا پیر ہے، نعوذ باللہ، تو جی اس طرح بالکل کے ایسے لوگ ہی جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں۔ ہے۔ جی جی اور بالخصوص ایسے لوگ کہ جو سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اپنے آپ کی تشہیر کرتے ہیں جی بالکل اور ایسے ہی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں میری کرامت، یہ دیکھیں جناب یہ کیل نکل رہے ہیں، یہ جی جی جناب وہ زنجیریں نکل رہی ہیں۔ اس طرح لوگوں کو شعبدہ بازی کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور جی ایک جمع غفیر لگا جی ہوتا جی ہے۔ کیا داتا حضور علی حجویری آپ پہ اسی طرح کے پیر تھے، یا کہ علمی مقام آپ کا کیا تھا، جی جی یعنی آپ کو پڑھے لکھے بھی تھے یا بس؟ جی جی دیکھیے یہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیے یہ جتنے بھی آپ نے بعض پیروں کے نام لے لیے ہیں، جی اہل سنت کا ان پیروں کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں بھئی اگر آپ نے ہمارے پیر دیکھنے ہیں تو آپ علی حجویری کو دیکھیں، سبحان اللہ، معین الدین چشتی اجمیری کو سبحان دیکھیں، اللہ، کیا بات ہے، مہر علی کو دیکھیں، کیا بات ہے، جماعت علی کو دیکھیں، ماشاء اللہ، عبد القادر جیلانی کو دیکھیں، ماشاء اللہ، نظام ماشاء الدین اللہ، اولیاء کو دیکھیں، بابا فرید الدین کو دیکھیں، جی جی جی، یہ ہمارے پیر ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء بھئی یہ جو پیر ہیں جناب اعلیٰ بھی لوٹے شاہ، پیپے شاہ، چٹے شاہ، کالے اللہ، شاہ، تو جس طرح آپ نے فرما دیا ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی کوئی تعلق تعلق نہیں ہے اور نہ اہل سنت کا ان کے ساتھ تعلق ہے، جی جی جی، بلکہ وہ ایک مسلک کے حق کا اہل سنت و جماعت کی ایک چمکتی ہوئی پیشانی کے جی اوپر جی، بدعنوان دبا اور داغ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے علماء ان کے خلاف وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ان کے خلاف اپنی وہ آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ قبلہ آپ کی بات کٹ رہی ہے۔ جی میں نے جی ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جو اولیاء کرام ہیں وہ اپنی کرامت کو ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں۔ جی بالکل چھپاتے ان ہیں۔ کے نزدیک کرامت ایسے ہی ہے کہ جیسے عورت کو ماہواری آتی ہے، جی جی حیض آتا ہے، تو ظاہر ہے عورت جب ان مخصوص ایام میں ہوتی ہے وہ اعلان تو نہیں کرتی نا، سب کو ایسے ہی سوشل ہے۔ میڈیا کے اوپر بتاتی تو نہیں ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہے وہ تو کرامت کو اس درجے کی حیثیت دیتا ہے نا، جی وہ جی لوگوں کو تو نہیں بتاتا۔ ایسے ہی ہے جی۔ تو دیکھیں یہ حضور سیدی فیض عالم حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو علمی مقام ہے، اگر آپ اس کے اوپر اگر جو سیرت نگار ہیں، جو مورخ ہیں، اگر آپ وہاں پر تحقیق کریں تو حضور سید فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو علم کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ جی جی اگر آپ کے علمی مقام کو بیان کیا جائے بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی، مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب شریف جو آپ کی ایک بے مثال تصنیف ہے، جی اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ بھئی تصوف ایک بڑی مضبوط جڑ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں تصوف ایک مضبوط جڑ ہے، ہوں اور فرماتے ہیں کہ تصوف کی جو شاخیں ہیں ہوں، وہ میوہ دار ہیں، جڑ مضبوط ہے جی جی تصوف کی، اور جو شاخیں ہیں اس کی تصوف کی وہ میوہ دار ہیں۔ جی جی، آگے آپ فرماتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ تصوف کی جڑ کو علم کے چشمے سے پانی دینا واہ چاہیے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کہ کیا بات جب ہے، تک آپ تصوف کی مضبوط جڑ کو علم کے چشمے سے سیراب نہیں کریں گے ہوں، تب تک اس کی جڑ کی جو تقویت ہے اور اس کی جو شاخوں کا جو پھل ہے، پھلدار ہونا ہے وہ نہیں ہو سکتا، علم کے ہاں، بغیر نہیں ہو سکتا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آگے آپ فرماتے ہیں بھی کیوں، اس کی آپ نے دلیل دی ہے، بھئی تصوف کی جڑ کو علم کے چشمے سے سیراب کرنا کیوں ضروری ہے؟ جی حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کیونکہ تمام بزرگان تصوف اہل علم ہی ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں صحیح ہے، کہ تمام تصوف کے جو ہمارے اکابرین تھے، جو ہمارے بزرگ ہیں تصوف کے، ان میں جاہل کوئی نہیں تھا، ہاں، وہ سارے کے سارے عالم دین تھے اور جی وہ جی، علم والے تھے۔ شاہ کے سادی راستہ ولی کون ہوتا ہے؟ ہاں، حقیقت ہے، طریقت ہے۔ جی جی، تو بھئی طریقت کس کا نام ہے؟ معرفت خداوندی کا نام ہے، رب کو پہچاننے کا نام ہے، اللہ کے قرب کا نام ولایت ہے، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ اگرچہ الگ الگ اصطلاحات ہیں لیکن مطلقاً طریقت کیا ہے؟ معرفت خداوندی ہے، ہوں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تک جو قرب حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کا قرب اور معرفت خداوندی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جی شاہ کے سادی رحمۃ اللہ علیہ
درس نظامی کی جب بچہ شروع کرتا ہے نا تو اس کو ایک کتاب پڑھاتے ہیں کریمہ کے نام سے. جی جی کریمہ کریمہ. شاہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصراً کتاب ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے علم کے موتی بہا دیے ہیں. شاہ سعدی فرماتے ہیں چو شمع از پہ علم باید گداخت کہ بے علم نتوا خدا را شناخت. اللہ اکبر. شاہ سعدی فرماتے ہیں کہ علم کے پیچھے ایسے پگھلنا چاہیے جیسے موم بتی پگھلتی ہے ہوئے ہوئے. کہ بے علم نتوا خدا را شناخت. آپ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر رب کی شناخت نہیں ہو سکتی ہے. بے شک بے شک. بھئی صوفی اور ولی تو کرتے رب کی معرفت ہے، ہوں. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. بے شک. اچھا، اس سے پتہ تو چلتا ہے کہ داتا صاحب الرحمہ کے نزدیک علم کا مقام کیا ہے، ہوں. علم کی کتنی اہمیت ہے. جی جی. اچھا، جو شخصیت علم کی اہمیت بیان کر رہی ہے تو کیا اس خود شخصیت نے کتنا علم حاصل کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ واہ. کتنا بڑا عالم ہوگا وہ. جی جی. اور پھر دیکھیں حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جن اساتذہ اور جن مشائخ سے علم ظاہر کو پڑھا ہے جی جی. وہ سینکڑوں نہیں، وہ ہزاروں میں ہیں. اچھا. وہ ہزاروں میں ہیں. ہوں. صرف خراسان، اچھا. صرف ایک علاقہ ہے خراسان. جی جی. خراسان کے اندر 300 مشائخ تھے جن سے حضور داتا صاحب نے اکتساب علم کیا ہے. اچھا. اللہ. یہ صرف خراسان کے اساتذہ ہیں حضور داتا صاحب کے 300 اللہ. جن سے داتا صاحب نے اکتساب علم کیا. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکتساب علم کے لیے 10 سے زیادہ ممالک کی خاک چھانی ہے. اچھا. 10 سے زیادہ ملکوں میں آپ گئے علم پڑھنے کے لیے. بھئی اگر صرف خراسان کے اساتذہ کی تعداد 300 تک جا پہنچی ہے تو جس نے 10 ممالک کا سفر کیا علم کو حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ. تو کتنی اہمیت ہوگی اس کے ہاں علم کی، اور کتنا وہ علم کا کوہ گراں خود ہوگا وہ. بے شک بے شک. اور اگر آپ اس سے بھی آگے بڑھیں کہ اتنے اساتذہ جس کو پڑھانے والے ہیں جی جی. اور جو 10 ممالک میں جا رہا ہے علم پڑھنے کے لیے، وہ ٹھیک ہے وہ انسان ہی ہوں گے، پڑھانے والے جی اساتذہ جی. ہوں گے نا، انسان ہوں گے وہ. جی جی. جس طرح کے آپ کے اساتذہ کے اندر امام کشاری کا نام بڑا سرفہرست آتا ہے جن کا رسالہ کشیریہ ہے. جی جی. تصوف کی سب سے پہلی کتاب رسالہ کشیریہ لکھا گیا، یہ آپ کے اساتذہ میں سے امام کشاری اچھا. رحمۃ اللہ تعالی علیہ. عبد الکریم بن حوازن ان کا نام ہے، ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن الکشیری. جی. تو تصوف کے اوپر پہلا ان کا کتابچہ رسالہ کشیریہ کے نام سے لکھا گیا ہے. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے اکتساب علم کیا ہے ان میں تو جناب حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے. اچھا. حضرت خضر علیہ السلام سے جناب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکتساب علم کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب دیکھیں بات لمبی ہو جائے گی لیکن بات بڑی دلچسپ ہے، میں کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا ہوں. جی جی. کہ حضرت سیدنا علی خواص یہ اچھا. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 3 شرطوں کے بغیر خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. اچھا. فرمایا جب تک کسی بندے کے اندر 3 شرائط نہ پائی جائیں تب تک خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ عامل سنت ہونا چاہیے. اللہ. جو سنت کا تارک ہے نا سبحان اللہ. اس سے کبھی خضر علیہ السلام ملاقات نہیں کرتے. دوسری شرط حضرت سید علی خواص فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ بندہ دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے. جی جی. اگر وہ دنیا کا حریص ہے تو اس سے بھی خضر علیہ السلام ملاقات نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. تیسری شرط آپ یہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام اس بندے سے ملاقات کرتے ہیں جس کا دل تمام مسلمانوں کے لیے پاک اور صاف ہو. سبحان اللہ. وہاں پر حسد، کینہ، بغض و عداوت کسی ایک مسلمان کے لیے اگر ہوگا نا اس کے دل کے اندر، اس سے خضر علیہ السلام ملاقات نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. تو 3 شرطیں ہو گئی، وہ حامل سنت ہونا چاہیے، دنیا کا حریص نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے دل کے اندر کسی مسلمان صحیح العقیدہ کا حسد، بغض و عداوت، کینہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے خضر علیہ السلام ملاقات فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو جناب حضور سیدی فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عامل سنت ہیں، دنیا کے حرص سے پاک ہیں، آپ کا دل آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے. تو جناب خضر علیہ السلام سے داتا صاحب حضور نے صرف اکتساب علم نہیں کیا ہے بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گہری دوستی بھی تھی. اچھا. ماشاءاللہ. صرف استاد نہیں، جی. سیکھا نہیں ہے، گہری دوستی تھی خضر علیہ السلام سے. صحیح.
صحیح اب جو شخصیت خضر علیہ السلام سے اکتساب علم کر رہی ہے جی اس کا کتنا مقام ہوگا، کتنا علم ہوگا، اس کتنے بلا کا وہ عالم ہوگا سبحان جو اللہ خضر علیہ السلام سے اکتساب علم حاصل کر سبحان رہے اللہ ہیں۔ سبحان اور اس بات کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو خضر علیہ السلام سے اکتساب علم کرتا ہے نا، پھر اس کا علمی مقام کیا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ایک ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبدالعزیز پرہاروی اچھا رحمۃ اللہ علیہ۔ درس نظامی کے اندر نا ایک کتاب ہے عقائد کی، جس کو شرح عقائد کہتے ہیں۔ یہ مشکل ترین کتاب مانی جاتی ہے طلباء بھی اور اساتذہ کے نزدیک بھی، علم کلام پہ شرح عقائد۔ جی اس شرح عقائد کی شرح لکھی ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے النبراس کے نام سے، اچھا عربی زبان میں۔ یہ میں بات لے جانا چاہتا ہوں، خضر علیہ السلام سے جو بندہ اکتساب علم کرتا ہے اس کا پھر مقام علمی کیا ہو جاتا سبحان ہے۔ اللہ 33 سال کی عمر میں نا حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی دنیا سے انتقال بھی کر گئے تھے، اچھا 33 سال کی عمر میں۔ اللہ اکبر اور یہ سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ اللہ اکبر 33 اللہ سال اکبر عمر ہے اور یہ سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ اور کس بلا کا عالم ہوگا جو شرح عقائد جیسے مشکل ترین علم کلام کی شرح نبراس کے نام سے لکھ رہی اللہ ہے، اکبر اور اللہ 33 اکبر سال کی عمر میں وصال بھی کر گئے۔ اللہ اکبر ان کو اتنا علم آیا کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر ان کے بارے میں ہمارے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا غلام مہر علی اچھا گولڑوی چشتی رحمۃ جی اللہ تعالی علیہ، ہمیں بھی ان سے پڑھنے کا کچھ موقع ملا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ جو تحریک آزادی کے جو مرد مجاہد ہیں، ان کی کتاب ہے الثورۃ الہندیہ، اچھا جو آپ نے وہاں پر جیل میں لکھی جب آپ کو وہ کالے پانی کی سزا ہو گئی، انگریز نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، تو وہاں پر آپ نے کتاب لکھا الثورۃ الہندیہ کے نام سے عربی میں۔ اچھا اس الثورۃ الہندیہ کے اوپر استاذ گرامی کا عربی حاشیہ ہے، اس کا نام ہے یواقیت مہریہ، اچھا الیواقیت المہریہ علی الثورۃ الہندیہ۔ استاد گرامی اس علامہ فضل خیر آبادی کی کتاب پہ جو حاشیہ ہے نا یواقیت مہریہ کے نام سے، جی وہ میرے پاس پڑھا ہے۔ اس کے اندر استاد گرامی وہ بھی عربی کے اندر، اس کے اندر استاد صاحب لکھتے ہیں، علامہ عبدالعزیز پرہاروی کا ذکر لکھتے ہیں۔ اچھا آپ فرماتے ہیں کہ آپ ملتان کے اندر حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدرسے پڑھا کرتے تھے آپ۔ تو رات کا وقت تھا کہ کسی بندے نے نا، آپ رات کو دروازہ اندر بند کر کے مطالعہ فرما رہے تھے، تو کسی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ نے فرمایا من دکل باب، یہ دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو جواب نہیں آیا۔ پھر دروازہ کھٹکا، فرمایا کون؟ جواب نہیں آیا۔ تیسری بار پھر کھٹکا، فرمایا بھی کون ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں، اللہ دروازہ کھولے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو علامہ نے کہا کہ اگر تو خضر ہے تو پھر تو دروازوں کا محتاج ہی کوئی نہیں ہے، واہ نہ تو کھڑکیوں کا محتاج نہ دروازوں کا محتاج۔ اگر تو واقعی خضر ہے تو پھر تو بغیر دروازے کے بھی آ سکتا ہے۔ ہاں بس اتنی بات ہوئی، خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو بس سینے سے لگایا، اور ایک لمحے کے اندر علامہ عبدالعزیز پرہاروی کو علم کا سمندر بنا دیا۔ اوئے ہوئے ہوئے سبحان اچھا، اللہ جس سبحان علامہ اللہ کو سبحان خضر علیہ السلام ایک لمحے کے اندر علم کا سمندر بنا رہے ہیں، تو جس شخصیت کے ساتھ خضر علیہ السلام کی صرف دوستی ہے، صرف وہ تعلیم و تعلم کا رشتہ نہیں، دوستی بھی ہے، اس علی حجویری کے علم کا مقام کیا ہوئے ہوئے ہوگا؟ ہوئے ہوئے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے اور ان کا جو مزار ہے عبداللہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بھی ضلع مظفر گڑھ جو ہے یہ ملتان کے آگے، وہاں پر ایک گاؤں ہے، دیہات ہے، وہاں پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس دیہات کے اندر، اس دیہات کا، اس گاؤں کا نام بھی شاید پڑہاڑ ہے، اچھا اسی پڑہاڑ کی نسبت سے آپ کو پرہاروی کہا جاتا ہے۔ صحیح اس گاؤں کے اندر آپ کا مزار ہے، وہاں پر اگر اللہ توفیق دے جی تو جی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ صحیح اب اگر اس بات کو قبلہ آگے بڑھائیں آپ، تو قبلہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام یہ ہے کہ آپ کی 9 کتابوں کے نام ملتے ہیں، اچھا یعنی تحقیق اگر کی جائے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، جی جی 9 کتابوں کے نام برل ملتا ہے کہ حضور داتا صاحب نے یہ 9 کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ اچھا لیکن زمانے کی ستم ظریفی یہ ہے کہ ان میں صرف جو آج کل چھپ رہی ہے وہ صرف کشف المحجوب شریف ہے، بقیہ وہ نہیں چھپ سکی، اور ان کے جو مخطوطے ہیں، جو ان کا مسودہ ہے، وہ بھی نہیں مل سکا اور وہ چھپ نہیں سکی ہیں۔ اب جو تصنیف کا مرحلہ ہوتا ہے نا کسی کتاب کو لکھنے کا، یہ بڑا کھٹن ہوتا ہے۔
جی آپ کو بڑا وسیع مطالعہ کرنا پڑے گا. پھر آپ کو وسیع مطالعہ کرنے کو جب آپ اپنی کتاب کو لکھنا شروع کریں گے تو بار بار جو دوران مطالعہ آپ نے نکات نکالے تھے نا، جی ان نکات کو پھر آپ نے اپنی کتاب میں دوبارہ لکھنے کے لیے آپ کو دوبارہ اس کتاب کی طرف اصل ماخذ جو ہے وہاں پر رجوع کرنا پڑے گا. بار بار اس کتاب کو دیکھنا پڑے گا، وہاں سے لے کر اپنی تصریف میں آپ اس کے حوالے لکھیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کشف المحجوب شریف کی جو تکمیل ہے نا یہ لاہور میں ہوئی ہے. اچھا یا آپ نے یہاں پہ لکھی یا تکمیل یہاں پہ ہوئی ہے صحیح اس کی. صحیح. اب آپ کی ساری کتابیں غزنی رہ گئی تھیں. اچھا غزنی سے تشریف لائے تھے نا آپ، تو جی کتابیں تو غزنی رہ گئی آپ کی. آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں لاہور میں کتابوں کے بغیر. اللہ کوئی آپ کے پاس کتابوں کا کوئی انبار، کوئی ذخیرہ، کوئی لائبریری، کوئی کتب خانہ نہیں ہے. لیکن جب ہم کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو کشف المحجوب شریف کے اندر تقریباً اکابرین کی 22 کتب تصوف کے حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں، اللہ اکبر. جن میں کتاب اللمع تصوف کی مستند ترین کتاب ہے. آپ کے استاد گرامی کی کتاب رسالہ کشیریہ، طبقات الصوفیہ، اسی طرح اور مستند ترین کتابیں تصوف کی ہیں ان کے حوالہ جات اقتباسات حضور داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں نقل کی ہیں. اب سوال یہ پیدا، آپ کے پاس تو کتابیں نہیں تھیں تو وہ کہاں سے دیکھے اقتباسات، حوالے کہاں سے نقل کیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے حافظے کے اندر وہ موجود تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف بھائی کتابوں کے حوالے نہیں، کشف المحجوب شریف کے اندر ٹوٹل آپ نے 236 آیات قرآنیہ بھی لائے ہیں. اللہ اکبر. 134 احادیث لائے ہیں کشف المحجوب شریف کے اندر. آپ اللہ اکبر. 300 سے زیادہ بزرگوں کے اقوال اور ارشادات اور بزرگوں کے اشعار آپ نے بطور استدلال اپنے کشف المحجوب شریف میں 300 سے زیادہ بزرگوں کے اقوال اور ارشادات اور اشعار نقل کیے ہیں. وہ کس بنا پہ کیے ہیں؟ وہ سارے کے سارے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے حافظے کی بنا پر کیے ہیں. اور پھر کشف المحجوب کا علمی مقام کیا ہے؟ بھئی کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ کہ آپ کا بھی ایک پیر کی کتاب ہے بس، نہ ایسے نہیں ہے. کشف المحجوب شریف وہ تصنیف ہے جس کو تب سے لے کر آج تک امت نے قبول کیا. بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کشف المحجوب شریف کا حوالہ دیا ہے. میں صرف ایک بطور نمونہ آپ کو صرف بتاتا ہوں. جی جی. سید حضرت فرید الدین عطار، ان کی کتاب تذکرۃ الاولیاء. اچھا. فرید الدین عطار نے اپنی کتاب کے اندر حوالے دیے ہیں داتا صاحب کی کشف المحجوب شریف کے. اللہ اکبر. انتہائی دنیا عشق کا امام ہے جس کو دنیا عبد الرحمن جامی کہتی ہے. عبد الرحمن جامی لرحمہ کی کتاب ہے نفحات الانس. اچھا. نفحات الانس کے اندر علامہ جامی لرحمہ حوالے لائے ہیں داتا صاحب کی کشف المحجوب شریف کے. اچھا جی. اور حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال ہی کر دی ہے. سبحان اللہ. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو پیر نہیں نہ مل رہا بیعت کرنے کے لیے، نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں داتا صاحب کی کشف المحجوب شریف پڑھ لے. جو کام پیر اور مرشد کرتا ہے نا وہ کام داتا صاحب کشف المحجوب شریف کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر قبلہ آپ سامعین شاید یہ سن کے حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ داتا صاحب کشف المحجوب شریف کے حوالے اور تعریفات صرف ان اکابرین امت نے پیش نہیں کی ہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی کشف المحجوب شریف کی عظمت کو سلام پیش کیا ہے. اللہ غیر مسلموں نے. اللہ. ایک کتاب ہے تاریخ لاہور، اس کے صفحہ نمبر 292 کے اوپر ہے ایک غیر مسلم کا قول نقل کیا گیا ہے. کہتے ہیں غیر مسلم نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے جی اس بزرگ نے، یعنی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہتا ہے اس بزرگ نے عربی اور فارسی کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اچھا. لیکن آگے وہ کہتا ہے اس بزرگ نے عربی اور فارسی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں لیکن تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں جو اس بزرگ نے کشف المحجوب شریف کے نام سے کتاب لکھی ہے وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ اس کشف المحجوب کی مثال پوری روح زمین پر نہیں ملتی ہے. یہ غیر مسلم کے لفظ وہ کہتا ہے کہ اس کی مثال
باقی شریعت ساری کتابیں ماشاءاللہ، جی جی لیکن کہتے ہیں اس کی جو مثال ہے جو کشف المحجوب ہے، اس کی ہوں، مثال ہے پوری روح زمین پر نہیں ملتی نہیں ہے۔ نہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں وہ کتنا بڑا عالم ہوگا کہ جس کی علمی مقام کو اپنے تو اپنے رہ گئے، بیگانے بھی جس کو ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ کتاب علم کی انتہائی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ آپ کی گفتگو سے مجھے نہیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بابے تشائی کو، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ان بابوں نے کوئی کتابیں ہی نہیں لکھی، یہ بابے ان پڑھ، چٹے ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور اس طرح لوگوں کو ہم جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ بالخصوص ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں یا کہ ان لوگوں کی بات مانیں، ہم کہاں پہ جائیں؟ اصل میں ہم چونکہ مطالعہ نہیں ہے ہمارا، جی جی اور مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ان بزرگان دین نے جو علمی کام کیا ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے ہمیں۔ تو لوگ جو ہے وہ اس طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں جناب بتائیں جب انہوں نے کوئی تفسیر لکھی ہے، انہوں نے کوئی جو ہے وہ حدیث کے اوپر کام کیا ہے فلاں۔ تو میرے جی خیال میں اگر ایک انجینئر آدمی ہے، انجینئرنگ کا کورس اس نے کیا ہوا ہے، تو بندہ یہ کہے کہ جناب یہ کیسا انجینئر ہے، اس نے آج تک کبھی کوئی آپریشن نہیں کیا۔ ایسے ہی ہے۔ یہ جناب کیسا ڈاکٹر ہے کہ جس نے آج تک کبھی کوئی بلڈنگ نہیں بنائی ہے۔ جی جی تو بھائی ہر بندے کا شعبہ اپنا ہے، اپنا ہوتا ہے، بالکل ایسے مفسر ہے جو تو اس کا مطلب ہے اس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، ہی، جی جو بالکل ایسے ہی۔ محدث ہے اس نے حدیث کے اوپر کام کیا ہے، جو تصوف کا جاننے والا ہے اس نے تصوف کے اوپر کام کیا ہے، اور بالکل بے ایسے ہی، مثال کام کیا ہے۔ میں تو بالکل ایسے حیرت ہی۔ میں ہو گیا، یعنی کہ ڈوب گیا ہوں آپ کی گفتگو سن کے۔ اور بالکل جی، حقائق اس کے برعکس ہیں، ہاں حقائق بالکل، اس کے برعکس اصل ہیں۔ بات یہی ہے کہ یہ جو صرف جو دکھایا جا رہا ہے نا، حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، بالکل اولیاء ایسے اکرام کا بڑا کام ہے، بالکل اور ایسے علمی مقام ہے اولیاء اکرام کا، بالکل علم کے ایسے اوپر بڑا کام کیا ہے بالکل اولیاء ایسے ہی اکرام ہے۔ نے۔ لہٰذا میں سوشل میڈیا کے ذریعے جن لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، بالخصوص ہمارے نوجوان نسل جو ہے، ان سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، اور اولیاء بالکل اکرام کی تعلیمات کو پڑھیں، اولیاء اکرام کی تعلیمات کو حاصل کریں، علماء اکرام کے پاس بیٹھیں تو صحیح نا۔ ہم جمعے والے دن جاتے ہیں قبلہ، اور بس آخری جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے اور ہم جا رہے ہوتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں آتا مسجد میں، لوگ باقی جی آ رہے ہوتے ہیں، بالکل، جلدی جلدی وہ اور جو فرائض ہی میں مل سلام جائیں۔ پھیرتے ہیں، پتہ نہیں ایسا میں سمجھ سے باہر آئی یہ بات کہ جو ہی سلام پھیرا لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جناب علماء کوئی ہمیں بتاتے نہیں ہیں، جی علماء جی تو علماء کیسے بتائیں کہ ایک باقی جو اب جو ہے وہ دیکھیں، پہلے دور میں مدارس ہوتے تھے، لوگ مدارس میں جاتے تھے، اب لوگ مدارس کی طرف بھی نہیں جا رہے۔ جی اب پہلے دور میں اولیاء کرام موجود تھے، اب تو میرے جیسے ان پڑھ جاہل لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے نا مزارات کے اوپر۔ جی جی تو پہلے دور میں اولیاء کرام تھے، لوگ اولیاء کرام کے پاس جاتے تھے۔ اب علماء کرام ہیں تو علماء کرام کے پاس باقی دنوں میں بھی تو کوئی بھی نہیں جاتا، ایک جمعے کا دن ہوتا ہے جمعے کا دن ہی تو ہوتا کم ہے، از ایسے ہی کم آتا اگر ہے۔ ہم جمعے کے دن صرف آدھا گھنٹہ نکال کر، زیادہ نہیں، اب عام عموماً جو ہے وہ آدھے سے پونے گھنٹے جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، جی جی تو کسی بھی مسجد میں کسی بھی صحیح جو عالم دین مستند کے پاس، عالم جی دین ہے، مستند، مستند عالم دین ہے، اس کے پاس جی جی مطلب ضرور آنا چاہیے۔ آدھا گھنٹہ اتنا کوئی ٹائم نہیں بالکل ہے، ایسی ہے، ہفتے بعد ہی نکالنا ہوتا ہاں ہے نا۔ جی بالکل کسی مستند عالم دین کے پاس بیٹھے گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت صحیح۔ سارا علم کا ذخیرہ اور آئے قبلہ گا۔ جب ان سے بات کی جائے نا، یعنی آپ ان سے کوئی سوال کریں گے تو آپ کو علم آئے گا نا، بالکل ایسے ہی اور ہے۔ بجائے اس کے ہم علماء کے پاس بھی نہ جائیں، ہم جو ہے وہ نہ قرآن دیکھیں نہ حدیث دیکھیں، اور پھر علماء کے خلاف باتیں کریں، پھر اولیاء اعظام کے حوالے سے باتیں کریں جی کہ جی جناب ان بابو نے کیا کیا ہے ایسے اور ہی ہے۔ انہوں نے کیا کتابیں لکھی ہاں جی، ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت کی وجہ سے یہ ساری بالکل باتیں ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، قبلہ داتا حضور علی کا جو علمی مقام ہے وہ تو ہم نے سنا ماشاءاللہ بڑا اعلیٰ، اور میرے علم میں بھی بہت اضافہ ہوا ماشاءاللہ۔ تو آپ کا لاہور میں جب تشریف لائے، ظاہر ہے دین کا کام کرنے کے لیے نا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ دین قربانی مانگتا ہے، جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دین کا کام کرنا ہے تو پھر بہت لوگوں کی مشکلات باتیں بھی آنی ہے، سننی بہت پڑیں گی، مشکلات برداشت پھر کرنی پتھر پڑیں بھی گی، کھانے پڑیں ایسے گے، ہی ہے پھر جی۔ سب کچھ برداشت کرنا پڑے ہاں گا۔ جی تو انسان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو دین کا کام کرنے والا ہے نا، اس کے اندر صبر اور جو تحمل مزاجی ہے نا، یہ جی ہونا جی بہت بہت ضروری ہے۔ ضروری ہے، بالکل تو ایسے ہی داتا حضور کی تعلیمات میں بھی ہمیں کوئی اس طرح کے پہلو ملتے ہیں ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر ہم حضور سید فیض عالم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے پہلو نکھر کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ جی جہاں تک صبر کا تعلق ہے، تحمل کا تعلق ہے، بردباری کا تعلق ہے، تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر بڑا ایک پیارا واقعہ لکھا ہے
آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی نا تو میں حضرت باجدید بستامی، اچھا حضرت طیفور بن عیسیٰ، ان کا نام حضرت طیفور بن عیسیٰ باجدید بستامی کے نام سے مشہور ہیں، تو فرماتے ہیں میں ان کے مزار پہ جاتا تھا تو ان کے مزار پر حاضری کی برکت سے وہ میری حاجت اور مشکل دور ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے کوئی علمی الجھن پیدا ہو گئی، کوئی علمی اشکال تھا، اچھا تو وہ مجھے حل نہیں ہو رہا، تو میں اپنی وہ عادت کے مطابق چلا گیا حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ۔ فرماتے ہیں میں 3 مہینے وہاں پہ رہا، اچھا 3 مہینے آپ کے مزار پہ رہا، باوضو رہا، ذکر و فکر کرتا رہا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، وہ میری مشکل حل نہ ہوئی۔ اچھا پہلے ہو جاتی تھی، اس دفعہ نہیں ہو، 3 ماہ گزر کے نہیں ہو رہی ہے، تو میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ کریم اس میری مشکل کو کسی اور سبب سے وہ دور فرمانا چاہتا ہے۔ جی فرماتے ہیں وہاں سے میں گیا تو فرماتے ہیں خراسان کا جو علاقہ ہے نا، وہاں پر میرا ایک دیہات سے گزر ہوا، گاؤں سے، اچھا تو وہاں پر میں نے نا رات ٹھہرنے کی نیت کی، یہاں پہ رات ٹھہرتے ہیں، صبح پھر سفر جاری کر لیں گے۔ کہتا ہے میں وہاں پہ ایک ایسی جگہ پر گیا کہ جہاں پر نا بظاہر دیندار لوگ تھے، یعنی اچھا حلیہ انہوں نے دینداروں والا جی اوڑا ہوا تھا، تو کہتے ہیں میں نے چونکہ وہ صوفیوں والا لباس پہنا ہوا تھا تو مجھے کہنے لگے بھی آپ کون ہو؟ اچھا تو میں نے کہا میں ایک مسافر ہوں، تو میں نے نا یہاں پہ رات گزارنی ہے۔ تو وہ انہوں نے نا از راہ مذاق مجھے کہا، کہنے لگے کہ یہ لگتا تو صوفی ہے اچھا لیکن ہم میں سے نہیں ہے۔ تو داتا صاحب نے فرمایا کہ میں نے بھی دل میں کہا کہ میں واقعی تم میں سے نہیں ہوں، یعنی جو تم ہو میں وہ نہیں ہوں۔ جی وہ تو بہرو پیے تھے، صحیح مطلب وہی بات آ گئی جس طرح آج کل کے وہ ڈبے پیر جی ہیں جی جی جنہوں نے مطلب وہ صوفیوں والا پیروں والا لبادہ اوڑا لباس ہوا ہے پہنا ہو، لیکن اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے نا کیا کیا کہ میرا بہت مذاق اڑایا میرا، تو میں نے دل میں اللہ کی بارگاہ عرض کی، یا اللہ اگر میں تیرے محبوب بندوں میں سے نہ ہوتا تو پھر میں ان کو جواب دیتا، لیکن آپ کا صبر تھا، تحمل تھا کہ آپ خاموش رہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھے حد یہ ہو گئی کہ خود بالا خانے پہ چلے گئے اچھا اور مجھے انہوں نے نیچے ایک رات گزارنے جگہ دے دی، ہوں اور مجھے روٹی ایسی دی جس روٹی پہ الی لگی ہوئی تھی، ہوئے ہوئے پھپھوندی لگی ہوئی ہے، الی لگی روٹی ہے، وہ مجھے انہوں نے کھانے کے لیے دے دی، اور میں نے دیکھا خود وہ مرغن غذائیں کھا رہے ہیں اور وہ جو الی لگی روٹی مجھے دے دی، انہوں نے صبر کیا، شکر کیا، کھا لی۔ اور پتہ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے خربوزے تناول کرنے شروع کیے، اچھا خربوزے کھا رہے ہیں، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ خربوزے کھا کر چھلکے مجھے مار رہے ہیں، کیونکہ اوپر تھے نا آپ نیچے تشریف فرماتے، کہ خربوزے کھا کے چھلکے مجھے مار رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس اذیت کے اوپر صبر کیا، اور جب میں نے اس اذیت کے اوپر صبر کیا نا تو اللہ کریم نے اس صبر اور شکر کی وجہ سے وہ علمی اشکال اللہ نے میرا حل فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ تو دیکھیں یہ بھی کیا تعلیمات ہیں، بات یہ تعلیمات ہیں ہمارے لیے بزرگان دین کی، کہ ہمیں اگر دین کے رستے کے اوپر اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ہمیں وہ انتقامی کارروائی پہ نہیں اترنا چاہیے، بلکہ صبر اور شکر کر کے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جی 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 ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا قبلہ، آخر کے اوپر میں گزارش کروں گا کہ مزارات کے اوپر حاضری کا کے حوالے سے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں اگر ہم جاتے ہیں جی جی تو ایک تو یہ ہے کہ مزارات عموماً کسی بھی مزار کے اوپر اگر ہم جائیں تو اس کا طریقہ کیا ہونا جی چاہیے، اور بالخصوص حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں اگر ہم حاضر ہوتے ہیں تو ایک تو طریقہ اور دوسرا فائدہ کیا ہے اس کا۔ اگر ہم نہ جائیں، داتا جی صاحب جی نہ جائیں، جی جی یہاں سے بیٹھ کے ہم دعا کر لیں، تو وہاں پہ جا کے دعا کرنے کا کوئی زیادہ ہمیں ثواب ملتا ہے یا کوئی فائدہ زیادہ ہے کیا اس کا؟ جی جی بالکل بڑا اہم سوال کیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں لفظ نشر غیر مرتب کے طور پہ، کہ آپ نے آخر میں کہا کہ فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا، تو اس کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں۔ اچھا دیکھیں مزارات پہ جو حاضری ہے یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، جی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے امکانات زیادہ ہیں۔ اچھا حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اگر سیرت کو پڑھتے ہیں تو حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 981 عرس پاک ہے، جی 1000 سال ہونے کو ہیں،
جی اگر آپ یہ کہیں بھئی یہ مزاروں پہ جانے والا عقیدہ بریلی سے آیا ہے ہوں یا جناب یہ میڈ ان پاکستان ہے یا میڈ ان انڈیا ہے، جی تو بھئی یہ میڈ ان پاکستان یا میڈ ان انڈیا کی بلا نہیں ہے۔ جی یہ آج سے ہزار سال پہلے تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی مزارات پہ جا رہے ہیں۔ ہاں اس کا مطلب ہے ہزار سال پہلے مزارات بھی تھے، جی 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 مزارات تھے تو داتا صاحب گئے نا۔ جی جی داتا صاحب بھی مزارات پہ جاتے تھے، صحیح اولیاء اللہ کے صحیح مزار بھی تھے اور جانے والے بھی تھے۔ ہوں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المجوب شریف کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ میں حضرت باجید ابھی میں نے حوالہ دیا، مجھے جی مشکل پیش آتی تو میں ان کے مزار پہ جاتا تھا۔ جی ایک حوالہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا حوالہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کے اندر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی جو حضور کے مؤذن ہیں ان کے مزارات پہ حاضر ہوا۔ ان کے مزار پہ جب گیا تو فرماتے میری آنکھ لگ گئی، جب رات کو سویا نا تو میں نے خواب کیا دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی بغل کے اندر ایک بزرگ ہے۔ اچھا فرماتے ہیں میں نے رشک بھی کیا، تعجب بھی کیا، حیرت کے اندر ڈوبا، کتنا خوش قسمت انسان ہے ہوں جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں اٹھایا، اپنی بغل میں لیے ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ کریم نے علم غیب عطا فرمایا وہ میرے اس دلی خطرے کے اوپر حضور اطلاع پا گئے۔ سبحان اللہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی حجویری یہ کوئی اور نہیں ہے، ہوں فرمایا یہ تیرا اور میری امت کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ ہے۔ اکبر اللہ اکبر اچھا یہاں پر چونکہ ضمناً بات سبحان آ اللہ گئی ہے کہ آپ بعد میں چونکہ یہ کرنا چاہتا مزارات پہ آپ جاتے تھے، جی بلال حبشی کے مزار پہ گئے، حضرت باجید بستامی کے مزار پہ گئے، تو یقینی طور پہ اور بزرگوں کے مزار پر بھی داتا صاحب جاتے ہوں گے۔ لیکن ضمناً بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل قبلہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بعض لوگ بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں، جی بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ ہوں او جی ابو حنیفہ کو تو 17 حدیث یاد تھی، ہاں ہاں ابو حنیفہ کو کیا پتا معاذ اللہ۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جی ہم پوچھیں گے تو داتا صاحب سے پوچھیں گے ہائے ہائے کہ حضور داتا صاحب کی نگاہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام اور عظمت کیا ہے۔ جی کشف المحجوب شریف کے اندر جب آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تذکرہ خیر لکھا ہے نا تو آپ نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں امامہ اچھا امامہ مقتدائے سنیہ اللہ اکبر شرف فقہا عز علماء سبحان ابو اللہ حنیفہ نعمان بن ثابت۔ سبحان اللہ آپ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو عام نہیں ہے، یہ امامہ اماموں کا بھی امام ہے۔ ہائے ہائے اور فرمایا مقتدائے سنیہ اہل سنت و جماعت کا مقتدا ہے۔ سبحان اللہ فرمایا کہ اگر فقاہت کی بات کریں تو آپ نے فرمایا کہ فقہا کی شان ہے، شرف فقہا، بلکہ فقہا کے لیے بھی شرف کا باعث ہے اور عز علماء کے لیے عزت کا باعث ہے۔ اللہ آگے پھر لکھا آپ نے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام لکھا ہے۔ اللہ تو برحال ثابت ہوا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزارات پہ جایا کرتے تھے۔ امام جی شافعی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم حضور کے شہزادے جی امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ کا مزار امام شافعی فرما رہے ہیں کہ قبولیت دعا کے لیے بے حد مجرب ہے۔ فرماتے ہیں میں نے تجربہ کہ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے تجربہ کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ اللہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اور امام شافعی فرماتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی مشکل پیش آئی ہے نا تو میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہیں اور سیدھا گیا امام ابو حنیفہ کے مزار پہ، اللہ وہاں پر جا کر میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، دعا اللہ کی بارگاہ میں کی ہے، جی جی لیکن کی کہاں پہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کے مزار پہ جا کے۔ اللہ تو امام شافعی فرماتا اللہ نے میری دعا کو جلد قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم داتا صاحب اس لیے جاتے ہیں جی کہ جی وہاں پر دعا کی جو قبولیت کے امکانات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کریم اپنے نیک بندے کی دعا کے صدقے نیک بندے کے صدقے ہماری دعاؤں کو رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ جی جی تو دیکھیں طریقہ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی افراد اور تفرید پایا جاتا ہے۔ جی اگر کوئی جاہل بندہ وہاں پر جا کر خلاف شرع حرکت کر رہا ہے تو اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی اور نہ اس کو اہل سنت کے ساتھ تھوپا جائے گا۔ جی ہماری تعلیمات وہی ہیں جو ہمارے اکابرین نے بیان کر دی ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ لکھا مزارات پہ جانے کا، ہمیں جو کہتے ہیں نا یہ شرک کرتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، مزاروں پہ جا کر طواف کرتے ہیں،
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا، فرماتے ہیں کہ مزار جب کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ جائیں جی تو آپ فرماتے ہیں کہ پائنتی کی طرف سے جائیں، اچھا سرہانے کی طرف سے نہ جائیں بلکہ پاؤں کی طرف سے جائیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ چند ہاتھ کا فاصلہ رکھ کے کھڑا ہونا ہے، یعنی جی قبر کے قریب بھی نہیں آنا۔ جی 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 طواف تو بڑی دور کی بات ہے قبلہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چند ہاتھ کا فاصلہ رکھ کے اس بزرگوں کے پاس کھڑے ہونا ہے، صحیح آ کر ان کو سلام کہنا ہے، صحیح اس کے بعد فاتح شریف پڑھے، قرآن پاک پڑھے، جو اللہ نے توفیق دی پڑھے، اور اس کے بعد ان کی روح کو اصال کر دے اور ان کے وسیلے سے اللہ کریم سے دعا مانگے۔ ہاں بس یہ اہل سنت کا موقف ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے صحیح صحیح۔ کہ ہم ان کی بارگاہ میں اس لیے لوگ جاتے کہتے ہیں جی ان سے جا کر مانگتے ہیں، ہم تو کوئی بھی جاہل بھی یہ جی بندہ جی نہیں کہتا کہ ہم ان سے مانگتے ہیں، جی جی مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہے، بالکل ایسے ہی، اور وسیلہ تو یہ تو حضور سے بھی ثابت ہے، بالکل صحابہ ایسے ہی، اور صحابہ سے اولیاء بھی اعظام ثابت ہے، سے بالکل ثابت ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسی ہاں بات ہے۔ جی۔ تو باقی دیکھیں اگر کوئی جاہل بندہ وہاں پہ سجدہ کر رہا ہے یا کوئی اور طواف قبر کا کر رہا ہے، ہم اس کو ببانگ دول حرام کہتے ہیں، کفر نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ دیکھیں وہ بھی اگر سجدہ کر رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ جاہل بندہ بھی کر رہا ہے نا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ داتا صاحب کو الہ سمجھ کے کر رہا ہے، ہاں معبود سمجھ کے کر رہا ہے، جی 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 لیکن اپنی جہالت پہ کر غلط ہی رہا ہے وہ، جی جی ہم اس کو بالکل ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے، صحیح حرام ہے۔ سیدہ اللہ کا پورا اس پہ رسالہ ہے آپ نے، کہ آپ نے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ تعظیم بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو اہل سنت کے ساتھ نہیں تھوپا جائے گا۔ اہل صحیح سنت کا جو مسلک ہے وہ الحمدللہ اس قسم کے افراط اور تفریط سے پاک ہے۔ صحیح 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 بالکل ٹھیک ہے۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اعلیٰ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات اور آپ کے افکار اور آپ کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو ابھی چند دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت کا بھی جی جی یوم آ رہا ہے، جی یوم بالکل عرس آ ایسے رہا ہی، ہے، ایسے تو ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے حوالے سے بھی ہم پروگرام کریں گے، اور آپ کا جو علمی مقام ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آپ سے سماعت فرمائیں گے۔ اسی کے اوپر مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو کچھ دن کے بعد پھر آپ سے اعلیٰ حضرت کے ٹاپک کے اوپر بھی ملاقات کریں گے۔ اسی کے اوپر اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔